إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزت اور احترام کے لائق ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمائی ہے اور جس پاک شریعت سے اور معتدل شریعت سے اللہ رب العزت نے سرفراز فرمایا ہے، اس دین کے مامورات میں سے اور اس دین کے فرائض میں سے اور اس دین کے نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل، ایک اہم فریضہ، ایک اہم حکم جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، وہ ہے شکر گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اللہ رب العزت کی نعمتوں پر، اس کے احسان، اس کے فضل پر اس کا شکرگزار ہونا، یہ مومن کی ایک عظیم صفت ہے۔ آج کے اس خطبہ میں آپ کے سامنے شکر گزاری اور اس کے فوائد کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس میں 6 نکات پر آپ سے کے سامنے بات کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات شکر کیا ہے، اور دوسری بات شکر انبیاء کرام علیہ السلام کی عظیم صفت ہے، اور تیسری بات
شکر کے فوائد کیا ہے، اور چوتھی بات شکر کے مظاہر یعنی شکر کے اعمال کون سے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ آپ شکرداری کرتے ہیں، اور پانچویں بات کہ شکر کے وسائل کیا ہیں، کون کون سے ایسے ذرائع ہیں جس کے ذریعے آپ کے اندر شکرداری کا جذبہ پیدا ہوگا، اور آخر میں ناشکری کے نقصانات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ شکر کسے کہتے ہیں، تو اہل علم نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر بندے کی زبان اور اس کے عمل سے ظاہر ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا اثر آپ کی زبان سے بھی ظاہر ہو اور آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہو، یہ شکر کی تعریف کی گئی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ شکر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شکر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کا اثر بندے کی زبان پر ظاہر ہو، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دل میں عظیم محبت رکھے، اور اس کے اعضاء اور جوارح سے اطاعت اور فرمانبرداری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ تفسیر سعدی میں لکھتے ہیں کہ شکر دل کا اعتراف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ان نعمتوں کا فقر و مسکنت کے ساتھ استقبال کرنا، اور ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرنا، اور ان کو کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں نہیں لگانا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ تو شکر کے بارے میں اگر ہم خلاصتاً جاننا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، نعمتیں دو طرح سے ہیں میرے بھائیوں۔ ایک تو نعمت ہے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، آپ کو دین اسلام عطا فرمایا، آپ کو توحید عطا فرمائی، آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائی، آپ کو اعضاء اور جوارح عطا فرمائے، آپ کو اولاد عطا فرمائے، آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور نعمتوں کا دوسرا جو ہے ناحیہ ہے، اس کی جو دوسری شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حرام کاموں سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک سے بچایا، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدعت سے بچایا، اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز چھوڑنے سے بچایا، اور ایسے ہی سارے محرمات کو لے جائیے۔ تو یہ دونوں طرح سے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اور اللہ رب العزت نے جو ہم پر انعام کیے ہیں، یہ شکر ادا کرنا، اس شکرگزاری کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی عظیم صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر جس کو سب سے عظیم بنایا ہے، جن کے مقام کو، جن کے درجہ کو، جن کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام کی ایک خاص صفت ہے کہ انبیاء کرام اللہ رب العزت کے شکرگزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ شکور کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والا۔ نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ شکرگزار بندے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا شاکرا لانعمہ اجتباہ ہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی۔ اور سید الشاکرین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سارے شکر گزاروں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اتنی زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا ہے، سوجن آ جایا کرتا ہے، ہم اور آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم اور آپ واجبات کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے بغیر تقوی کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء المرسلین، سید ولد آدم، سارے ابن آدم کے اولاد آدم کے سردار ہیں۔ نبی علیہ السلام فرض نماز تو چھوڑیے میرے بھائیوں، ایسی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی نفلی عبادتوں کے ذریعے سے، تہجد کے ذریعے سے، صلاۃ اللیل کے ذریعے سے، کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ ہمارے ان بھائیوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے جن کے لیے 5 وقت کی نمازیں مشکل ہوتی ہیں اور 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی نبی علیہ السلام سے سوال رکھا کہ نبی علیہ السلام آپ تو اتنے عظیم فضائل کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عظیم رتبہ دیا ہے، آپ اتنی زیادہ محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکرگزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں جن نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ارے اگر تم بیٹھ کر کے اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ سب سے بڑی نعمت توحید ہے، سب سے بڑی نعمت اتباع سنت ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کا ہمیں اور آپ کو بچانا شرک سے یہ ہے۔ تو کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے شکرگزار بندہ نہ بن جاؤں، خوب زیادہ شکر ادا کرنے والا بندہ نہ ہو جاؤں؟ میرے بھائیوں، شکر کے نکات میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ شکر کا سب سے فوائد کیا ہے، شکر گزاری کے فوائد کیا ہے؟ تو شکر گزاری کے فوائد میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر فرض ہے، شکر ادا کرنا رب العزت کا ہمارے اوپر فرض ہے۔ جیسے نمازیں فرض ہیں آپ کے اوپر، جیسے روزہ فرض ہے آپ کے اوپر رمضان کے مہینے کا، جیسے زکوٰۃ فرض ہے آپ کے اوپر نصاب تک مال پہنچنے پر، جیسے حج فرض ہے آپ کے اوپر جب آپ کے پاس طاقت ہو حج کرنے کی، جیسے سچ بولنا فرض ہے، جیسے وعدہ وفائی فرض ہے، جیسے ضمانت داری فرض ہے، بہت سارے فرائض ہیں۔ ان فرائض میں سے ایک اہم فریضہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو دیا ہے وہ ہے شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي وَاشْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لوگو میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری مت کرو، تمہارے اوپر فرض ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، تم میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر، میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ یہ لقمان کے بارے میں فرمایا اللہ نے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی اور ان کو حکم دی تھی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکردار بندہ بن جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ کی عبادت کرو اور شکرگزار بندوں میں سے ہو جاؤ، نہ شکرے میں سے مت ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اے موسیٰ میں نے تم کو جو عطا کیا ہے اس کو تم لے لو اور شکرگزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو فریضہ عائد کیا ہے وہ فریضہ جو ہے ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، شکرداری کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر فریضہ عائد کیا ہے وہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انبیاء کی صفات میں سے بنایا ہے، انبیاء کی صفات، اہل ایمان کی صفات۔ تو گویا کہ آپ شکرداری کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایمان کی علامت موجود ہے۔ شکرداری یہ ایمان کی علامت ہے، ناشکری یہ نفاق کی علامت ہے۔
नाशुक्री ये कुफ्र की अलामत है। मोमिन कभी भी अल्लाह ताला का नाशुक्रा नहीं होता है, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, आज नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन अजबन लि अम्रिल मोमिन इन अमरहु कुल्लहु खैर इन असाबतहु सर्रा फशकरा फकाना खैरुल्लाह। खुशहाली पहुँचती है तो मोमिन अल्लाह का शुक्र अदा करता है और ये उसके लिए खैर है। और इसी तरीके से शुक्र के फ़वाइद में से है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों से राज़ी होता है, शुक्रगुजारी के अमल से राज़ी होता है, शुक्रगुजारी को पसंद करता है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि वइन तशकुरु यरदहु लकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी का रास्ता इख्तियार करो तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राज़ी हो जाएंगे, तुमसे खुश हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला शुक्रगुजारी से राज़ी होते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, शुक्रगुजारी से बंदा अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह तबारक व तआला की सज़ा से महफूज रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह तुमको अज़ाब देके क्या करेगा? अल्लाह को तुमको क्यों अज़ाब देनी है? अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे, शुक्रगुजारी करोगे तो क्यों अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब में मुब्तला करेगा? शुक्रगुजारी करोगे तो क्यों अल्लाह ताला अज़ाब में जो है तुमको फंसाएगा? क्यों अल्लाह ताला सजाएं देगा? नहीं, अल्लाह ताला को नहीं पड़ी है कि तुमको अज़ाब दे, लेकिन शर्त यह है कि तुम शुक्रगुजारी करो और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाओ। इसी तरीके से शुक्रगुजारी के फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये भी है कि हमारी नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई है, उन नेमतों में इजाफ़ा होता है, उन नेमतों में बढ़ोतरी होती है। कुरान करीम की आयत करीमा जो शुरू में आपके सामने तिलावत की गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर तुम लोग जो है शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुमको और ज़्यादा दूंगा, और ज़्यादा दूंगा। अल्लाह ताला ने आपको ईमान अता फरमाया है, तौहीद अता फरमाई है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, आपके ईमान को और मजबूत करेगा, आपके तौहीद को और पुख्ता करेगा। आए बाएं ढुलमुल यकीन वाला मामला रहेगा, ईमान को छीन लेगा, तौहीद को छीन लेगा। तो अल्लाह ताला का ये कहना है कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो अल्लाह ताला और ज़्यादा देगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे को कोई नेमत अता फरमाता है तो बंदा अगर अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी नहीं करता है तो अल्लाह ताला उस नेमत को अजाब से पलट देता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला जो है उसको अजाब में मुब्तला कर देता है। यानी नेमत थी वहाँ निकमत आ गई, रहमत थी वहाँ अजाब आ गया। और इसीलिए लोग कहते हैं शुक्रगुजारी को हाफिज कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों की मौजूदा नेमतों की हिफाजत करता है। आपकी शुक्रगुजारी से, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से आपके पास जो नेमतें हैं अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है। और कहते हैं इसको लोग जालिब भी कहते हैं। जालिब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसी नेमतों को खींच कर लाता है, शुक्रगुजारी का अमल जो आपके पास नहीं है। जब आप शुक्रगुजारी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़्यादा देंगे, वो भी चीज़ें देंगे जो आपके पास नहीं हैं। तो अल्लाह ताला शुक्रगुजारी से ज़्यादा देते हैं। शुक्रगुजारी के फ़वाइद में से एक अज़ीम फ़ायदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अज़ीम सवाब का वादा किया है। जो लोग शुक्रगुजारी का रास्ता इख्तियार करते हैं, क़यामत के दिन उन्हें बड़े अजीम सवाब से जो है नवाजेगा। चुनांचे कई जगहों पर अल्लाह ताला ने फरमाया, सनज़्ज़िश शाकिरीन, हम शुक्रगुजारी करने वालों को बदला देंगे, उनको शुक्रगुजारी करने वालों को बदला हम देंगे। सयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन, शुक्रगुजारी करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला बदला देगा। अलैहिस्सल्लाहु बिआलम बिश्शाकिरीन, क्या अल्लाह ताला शुक्रगुजारी करने वालों को नहीं जानता है? वमन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही वमन कफ़रा फ़इन्न रब्बी गनीयुन करीम। जो अल्लाह ताला के लिए शुक्रगुजारी करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी अदा करने से उसका फ़ायदा आपको होगा। तो ये शुक्रगुजारी के मेरे भाइयों फ़वाइद हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि मज़ाहिरुश शुक्र क्या हैं, यानी कैसे पता चलेगा कि हम शुक्रगुजार हैं, कौन से अमाल ऐसे हैं कि जिससे पता चलेगा कि हम शुक्रगुजार हैं। तो सबसे पहली बात यह है मेरे भाइयों कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो नेमतें अता फरमाई हैं, हमें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनामात अता फरमाए हैं, उन नेमतों का इकरार और उनका एतराफ़
یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ شکرگزاری کرتے ہو، آپ شکرگزار ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف کرنا بھی ان سے نہیں ہو پاتا ہے۔ جب دیکھیے تو ان کے پاس شکایتیں ہیں، جب دیکھیے تو ان کے پاس جو ہے کیا نام ہے شکوہ شکایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہے، یہ مسائل وہ مسائل، اور اللہ نے جو انعامات دیے ہیں ان انعامات کو جو ہے کیا نام ہے وہ نہیں یاد کرتے ہیں۔ تو نعمتوں کا اعتراف کرنا، اس کو بیان کرنا، اس کو جو ہے کیا نام ہے واضح کرنا، اقرار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی شکرگزاری کا ایک جو ہے کیا نام ہے مظہر ہے۔ اللہ تبارک نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو، اپنے رب کی نعمتوں کو ظاہر کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ہے کیا نام ہے سید الاستغفار، جس کو ہم اور آپ لوگ پڑھتے ہیں صبح و شام، اور جو نہ پڑھتا ہو وہ سن لے کہ وہ بہت بڑا محروم ہے جو سید الاستغفار صبح شام نہ پڑھ پائے۔ اتنی عظیم دعا جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرمائے کہ جس نے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیا اور شام تک مر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، جنتی آدمی ہے۔ اور شام کو پڑھ لیا، عصر کے بعد مغرب سے پہلے اور رات میں مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی۔ یہاں دو چیزوں کا اعتراف ہے۔ اے اللہ، تو نے میرے اوپر جو انعام کیا ہے، جو تیرے احسانات ہیں، اللہ اس کا میں اقرار کرتا ہوں، اس کا میں اعتراف کرتا ہوں، اس کا میں اظہار کرتا ہوں، اور تیرے نعمتوں کے بدلے میں میری جو تقصیرات ہیں، میری جو کوتاہیاں ہیں، میری جو کمیاں ہیں، اس کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ میں کچھ بھی تیرا شکر ادا نہیں کر پاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس کو بیان کرنا یہ بھی شکرگزاری کا ایک مظہر ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اس پر قناعت کیجئے، اس پر قناعت کیجئے، اس پر صبر کیجئے، اس پر جو اکتفا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے، لیکن آپ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ جو ہے اپنے سے زیادہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یہاں توہین ہو رہی ہے، یہاں ناقدری ہو رہی ہے۔ چنانچہ یہ جو ہے کیا نام ہے یہ بہت اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر قناعت کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس سے بڑی دولت نہیں دی کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر قناعت کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر قناعت کرے۔ اس سے بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی۔ تو اسی طریقے سے آپ نے وہ حدیث نبی علیہ السلام کی سنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کو دیکھنا ہو تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو۔ آپ مہینے کا 50,000 روپیہ کماتے ہو، آپ دیکھو 10 اور 5 اور 20 اور 25,000 روپیہ کمانے والے اپنے گھر کے اخراجات کو کیسے چلاتے ہیں، اور دیکھو کہ جو کچھ بھی نہیں کماتے ہیں اپنے ہاتھ کو لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمت سے نوازا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم احسان سے نوازا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے نمک روٹی ہی صحیح، سوکھی روٹیاں ہی صحیح عزت کے ساتھ آپ کھا لیتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دیکھو جو تم سے کمتر ہیں، ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے بڑے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے شکر کا اہتمام زبان سے کرنا، دل سے کرنا، یہ بھی شکر کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جب بندہ ایک لقمہ کھانا کھائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرے، حمد بیان کرے، تعریف کرے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ جب کوئی عظیم نعمت آپ کو ملے، کوئی عظیم خوشخبری ملے تو آپ سجدہ شکر ادا کیجئے، آپ سجدہ شکر میں جائیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے شکر گزاری کے جو ہے کہ مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ احسان کرے تو آپ اس کا بھی احسان مانیے، اس کا بھی شکر ادا کیجئے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس
لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکر گزار کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے اس کو اس کا بدلہ دو، اگر نہیں دے سکتے ہو دعا کرو، دعا کرو یہاں تک کہ تم کو لگے کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ تو لوگوں کا شکر گزار ہونا اور لوگوں کا شکر ادا کرنا یہ بھی اللہ کی شکر گزاری کا مظہر ہے۔ اپنی ماں کا شکر ادا کرنا، اپنے باپ کا شکر ادا کرنا، اپنے بڑے بھائیوں کا شکر ادا کرنا، اپنے ذمہ داران کا شکر ادا کرنا، اپنے بزرگوں کا شکر ادا کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو شکر گزار بندہ بنائے۔ باقی انشاءاللہ کچھ چیزیں ہیں جو اگلے خطبے میں آئیں گی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ ذرياتنا وأولادنا۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔